السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ سینٹرل ایشین ریپبلکس جو کہ 5 ریاستوں پر مشتمل ایک ریجنل بلاک ہے، جس میں تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، کرگستان اور قازقستان ہیں۔ میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں ازبکستان، کرگستان اور قازقستان کے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے بارے میں آپ کی تھوڑی سی انفارمیشن دی۔ آج میں آپ کو تاجکستان اور ترکمانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے بارے میں ایک چھوٹی سی انفارمیشن دوں گا، اور بعد میں ہم دیکھیں گے کہ ان ریلیشنز میں کون سے ممالک ان ریلیشنز کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور کون سے ممالک جو کہ پاکستان دشمن ہیں وہ ان ریلیشنز کو کمزور کرنے کے خواہش مند ہیں۔ سب سے پہلے تاجکستان کی بات کرتے ہیں۔ تاجکستان بنیادی طور پہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور جنریشن کے لیے ایک خاص مقام رکھتا ہے، اور پاکستان اسی لیے تاجکستان سے بجلی خریدنے کا خواہش مند ہے۔ آن دی ادر ہینڈ تاجکستان خواہش مند ہے کہ وہ گوادر کے پورٹس تک رسائی حاصل کر سکے، اور انہی تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے تاجکستان سے ایک روڈ چین کی طرف جا رہی ہے جسے مرغاب کلمہ ہائی وے یا مرغاب کلمہ روڈ کہتے ہیں۔ بنیادی طور پہ مرغاب کلمہ روڈ جو کہ 4362 کلومیٹر ایک لمبی روڈ ہے، یہ تاجکستان سے چین کے طرف بنائی جا رہی ہے ان دو ممالک کو کنیکٹ کرنے کے لیے، لیکن جیوگرافیکلی اس روڈ کے درمیان میں ایک روڈ انٹرسیکٹ کرتی ہے اور اسے کہتے ہیں شاہراہ قراقرم، جو کہ پاکستان میں موجود ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرغاب کلمہ روڈ جب اپنی تکمیلی مراحل سے گزر جائے گی اور بن جائے گی تو یہ تاجکستان، چین اور پاکستان کو جوڑ دے گی، اور جب شاہراہ قراقرم سے مرغاب کلمہ روڈ گزرے گی اور وہاں پہ انٹرسیکٹ ہوگی شاہراہ قراقرم سے، تو وہ کہیں جا کے سی پیک سے جوڑ دی جائے گی، اور اس طرح تاجکستان جو ہے ہمارے پورٹس کو استعمال کر سکے گا تجارتی معاملات کے لیے۔ کہا جا سکتا ہے کہ جب مرغاب کلمہ روڈ مکمل ہو جائے گی تو پاکستان اور تاجکستان کے درمیان جو تجارتی روابط ہیں وہ مزید بڑھیں گے اور آپ کو زیادہ چہل پہل نظر آئے گی۔ 5ویں ریاست جو کہ سینٹرل ایشین ریپبلکس میں آتی ہے وہ ہے ترکمانستان۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ترکمانستان دنیا کی 4تھی بڑی ایسی ریاست ہے جہاں سب سے زیادہ گیس پائی جاتی ہے، یعنی گیس کے ذخائر میں 4تھے نمبر پہ ترکمانستان کا نمبر آتا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان ترکمانستان کے ساتھ ریلیشنز کیوں چاہتا ہے، تاکہ گیس کی جو سپلائی ہے وہ حاصل کی جا سکے۔ اور پاکستان سے ترکمانستان ریلیشن کیوں بڑھانا چاہ رہا ہے؟ اگین اٹ کمز ٹو دا سی پیک۔ اسے گیم چینجر ویسے ہی نہیں کہتے، دس از دا ریشنالٹی بیہائنڈ، کہ یہ تمام لینڈ لاکڈ ریاستیں جو ہیں سینٹرل ایشین ریپبلکس، یہ اسی سی پیک کے تھرو جو ہے یہ بنیادی طور پہ گوادر پورٹ تک پہنچیں گی اور وہاں سے اپنی تجارت جو ہے دنیا کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں گی۔ اور یہی چہل پہل جو تجارت کی ہونے جا رہی ہے آنے والے چند سالوں میں، یہ ہمارے دشمنوں کو، پاکستان کے دشمنوں کو منظور نہیں ہے، اس لیے وہ ہر طرح کی انسٹیبلٹی جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ دہشت گردوں کے ذریعے ہو، وہ انٹرنل پالیٹکس میں کچھ کھلاڑیوں کو خرید کے ہو، وہ ایک مایوسی کی فضا پیدا کر کے ہو، وٹ ایور، سی پیک از اے گیم چینجر۔ ترکمانستان اور پاکستان کے درمیان جو معاہدے ہیں ان میں سے ایک اہم معاہدہ جو ہے وہ گیس پائپ لائن کا ہے۔ یہ گیس پائپ لائن ایک TAP معاہدے کے تحت جو ہے وجود میں آنی ہے۔ TAP اسٹینڈ فار ترکمانستان، افغانستان، پاکستان۔ یہ 1680 کلومیٹر لمبی گیس لائن ہے جو ترکمانستان سے چلتے ہوئے افغانستان کے راستے پاکستان تک آنی ہے، لیکن اس کو اب TAP نہیں کہا جاتا بلکہ TAPI یعنی ٹیپی کہا جاتا ہے، کیونکہ امریکہ نے اپنے انفلوئنس کو استعمال کرتے ہوئے اس میں انڈیا کو شامل کر دیا ہے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹیپی گیس لائن ہے جو ترکمانستان سے چلے گی، افغانستان سے ہوتے ہوئی پاکستان اور یہاں سے انڈیا تک جائے گی، وہ گیس لائن جو ہے جو کہ 1680 کلومیٹر لمبی ہے، اس کو بنایا جا رہا ہے، اور جب وہ مکمل ہو جائے گی تو ایک دن میں لگ بھگ کوئی 90 ملین سٹینڈرڈ کیوبک میٹر گیس جو ہے، نیچرل گیس جو ہے، وہ پاکستان میں دولت آباد کی فیلڈز تک پہنچے گی اور وہاں سے پاکستان آئے گی۔ یہ گیس لائن بہت اہمیت کی حامل ہے، لیکن یہ تب تک فنکشنل نہیں ہو سکتی جب تک افغانستان میں سٹیبلٹی نہ ہو۔ اسی لیے پاکستان اس کوشش میں ہے کہ افغانستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، اور اس کے بعد جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ باہر نکل جائیں، اور یہ تمام جو گیس پائپ لائن اور دیگر چیزیں افغانستان سے جڑی ہیں وہ سٹریم لائن ہو جائے، اور ریجن کے اندر جو ہے وہ ترقی کی فضا پیدا ہو۔
اب یہ ترقی کی فضا پاکستان کے حق میں ہے، اور اگر پاکستان کے حق میں ہے تو یقیناً بھارت کے حق میں نہیں ہے۔ اس لیے بھارت بظاہراً تو اس گیس پائپ لائن کا، اس معاہدے کا حصہ ہے، لیکن وہ اپنے سپوائلرز یوز کرتا ہے افغانستان میں اور افغانستان سے جڑے بلوچستان میں مختلف طریقوں سے، تاکہ جو بھی اس قسم کے معاہدے ہیں جس میں کوئی بھی ٹرانزٹ چیزیں ہو سکتی ہیں، چاہے وہ بجلی ٹرانزٹ ہو، گیس ٹرانزٹ ہو، اس کو سبوتاج کیا جائے۔ اگر امریکہ اور طالبان کسی ایک معاہدے تک پہنچ گئے ہیں تو اس کو فنکشنل اور آپریشنل ہونے میں سپوائلرز کی کوشش ہوگی کہ ہم کچھ نہ کچھ ایسی گڑبڑ کریں کہ یہ تعلقات مزید خراب ہوں اور یہاں پہ سٹیبلٹی پیدا نہ ہو۔ سو انڈین سپوائلرز جو ہیں وہ اس حوالے سے کام افغانستان میں کر رہے ہیں۔ افغانستان کی سٹیبلٹی کی اہمیت چند پروجیکٹس کی وجہ سے بہت زیادہ ہے، اور اس چیز کو صرف پاکستان نہیں بلکہ اس ریجن میں چین، رشیا، ایران اور پاکستان اور ڈیفینیٹلی سینٹرل ایشین ریپبلکس بھی اس چیز کو سمجھتی ہیں، اور وہ یقیناً اس چیز میں پاکستان کی سائٹ پہ ہیں اور انڈیا کی اس قسم کی مداخلت کو وہ سمجھتے ہیں اور وہ ڈسکریج کرتے ہیں۔ ابھی تک تو میں نے آپ کو سینٹرل ایشین سٹیٹس اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دی، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو پاکستان کی طرف سے کرنے کی ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل 9/11 کے بعد دنیا میں بہت سی تبدیلیاں آئیں، اور یقیناً ان تبدیلیوں کا جو مرکز ہے وہ افغانستان اور پاکستان نے اس سے نقصان بھی اٹھایا، لیکن پاکستان اور سینٹرل ایشین سٹیٹس کے جو تعلقات ہیں وہ بھی سست روی کا شکار ہوئے 9/11 کے بعد، کیونکہ ہم پچھلے 1-2 سال میں دیکھ رہے ہیں کہ ان ریلیشنز کو مزید ڈیولپ کیا جا رہا ہے، لیکن سٹل ہمیں ڈپلومیٹک سطح پہ، سفارتکاری کی سطح پہ اور مزید اس کو ایکسیلریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے وہ سینٹرل ایشین سٹیٹس کے ساتھ ریلیشنز کو بڑھانے میں کوئی میجر بریک تھرو کر سکی ہے۔ اچھا، وہ میجر بریک تھرو کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب کچھ معاملات تو چل رہے ہیں۔ میجر بریک تھرو یہ ہو سکتا ہے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو بڑھایا جائے۔ جہاں خان صاحب سیاحت کی بات کرتے ہیں تو وائی ناٹ لاٹس آف پاکستانی گو ٹو سینٹرل ایشین سٹیٹس، اور کیوں نہیں سینٹرل ایشین سٹیٹ سے بہت سے لوگ پاکستان آتے۔ کرونا ہے، چلا ہی جائے گا، سیاحت کے معاملات شروع ہو جائیں گے، لیکن آئی تھنک پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھانے کی بڑی ضرورت ہے۔ دوسری چیز، جب ہم پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بات کر رہے ہیں تو یونیورسٹیز لنکیجز بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سینٹرل ایشین سٹیٹس میں جو شرح خواندگی ہے وہ 95% ہے، اور یہ خیر سوویت یونین کو سلوٹ جاتا ہے۔ سوویت یونین نے اپنے جتنے بعد میں الگ سٹیٹس بنی وہاں پہ شرح خواندگی وہاں پہ زیادہ ہی تھی، تو اس وقت شرح خواندگی 95% ہے۔ سو سینٹرل ایشین سٹیٹس میں یونیورسٹیز اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا، پاکستانی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جو کلیبریشن ہے، دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ۔ مور اوور ہمیں دونوں یعنی پاکستان اور سینٹرل ایشین سٹیٹس کے درمیان میڈیا ایکسچینج کرنا بڑا ضروری ہے۔ میڈیا پرسنل وہاں سے آئیں، یہاں سے میڈیا پرسنل جائیں، اور جب ہم میڈیا پرسنلز کی بات کرتے ہیں تو اس میں یقیناً ہارڈ کور جرنلسٹ ہیں، پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں، مین ٹیلی ویژن کے لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے بھی لوگ ہیں۔ میرے خیال سے ہمیں سوشل میڈیا ریلیشن شپ جو ہے وہ پاکستان کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں اور ادھر CAR کے ہیں، سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ہیں، ان کے درمیان تعلقات کو بڑھانا بڑا ضروری ہے۔ ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ سینٹرل ایشین ریپبلکس کی اوور آل GDP جو ہے وہ $207 بلین ہے۔ 66 ملین کی آبادی ہے ان 5 سٹیٹس کی۔ So there is a lot of business there and there is a lot of opportunity there. Still there is a huge market and we need to strengthen these linkages diplomatically, from people to people and through institution to institution. اور اس کو ہمیں aggressively کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر پچھلے سالوں میں یہ تعلقات سست روی کا شکار رہے ہیں تو آنے والے سالوں میں ہمیں اس میں کچھ چست روی نظر آنی چاہیے۔ آئی ہوپ آج کا ویڈیو بھی آپ کے لیے کچھ نہ کچھ معلومات لے کے آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔